بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ ورنہ وہ اللہ کے قانون پر کہاں کرامت کریں، کافر کر رہے نہیں۔ اور یہ تو اللہ نے عقل دی، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو بچ گئے، ورنہ متحدہ قومی وطنیت جو تھی وہ اتنی بڑی سزائے موت تھی ہمارے لیے کہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں لوگوں کو دینی چاہیے۔ آج کے دن کے لیے تو تحفہ ہونی چاہیے کہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، یہ مولانا ابھی پاکستان کا نام بھی نہیں ان لوگوں نے لکھا تھا، اس وقت لکھنے شروع کی جب ہم دیکھا اتنے بڑے بڑے علماء حسین احمد اور یہ ابو الکلام بہ گئے، کہتے ہیں یہ آزادی کی جنگ ہے مسلمان کے پیچھے۔ مولانا نے کہا یہ آزادی کی جنگ ہے، یہ موت کا سرٹیفکیٹ ہے، اگر ہندو کے ساتھ مل کر آزادی لی اب تو انگریز کا سایہ اس وقت نہیں معاف کر دے پھر کیا بنے گا۔ اس وقت سن 37 میں جب انگریز نے بیٹا صرف آزمائشی طور پر دی آزادی کہ صوبوں میں اپنی حکومتیں بنا لو، زیادہ صوبوں میں کانگریس کی بنی، اس وقت یہ ہندو ننگا ہو گیا۔ اگر کچھ پردہ رکھ دیتے نا تو شاید پاکستان نہ بنتا۔ خبیثوں نے اسی وقت سارے صوبوں میں ہندو نظام تعلیم، ہندوؤں کے دیوتاؤں کی کہانیاں، بندے ماترم کے گیت، ان کو جھنڈیوں سلامی، کفر اور شرک پھیلانا شروع کر دیا مسلمانوں کے گلے کا۔ مولانا کا یہ آزادی، ابھی انگریز گیا نہیں، اب حال ہے، تو جب یہ حال انال ہوں گے پھر کیا ہوگا۔ حوالے دے دے ایک ایک صفحہ صدر مولانا نے اتنا بڑا اخبارات رسالے، انہوں نے کہا یہ یار تم بیوقوف بناتے ہو ابو الکلام کہ مسلمان آزادی میں نہیں، آزادی ہو تو اس میں شریک ہونا، یہ آزادی کی جنگ نہیں، یہ بربادی، اپنا الگ مسلمانوں کا علاقہ ہونا چاہیے۔ اب اس احسان کا بدلہ یہ دیتے ہیں کہ مودودی پاکستان کا مخالف ہے، ایسے ظالم ہیں ناشکرے، ان کے پلے کوئی دلیل نہیں تھی۔ قائد میں دوسرے کیا سمجھا سکتے تھے کہ اسلام کی روشنی میں ہمیں آزادی کیوں چاہیے۔ دو حصے مولانا نے، مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، وقت کے حالات بھی سامنے کیے شیشہ، اور دوسری طرف اسلام بھی پیش کیا کہ مسلمان جو اس کے اغراض و مقاصد کوئی توحید اس کو تنگ کرتی ہے کہ جس خدا کو مانتا اس کا قانون معطل ہے۔ اور تیسرا حصہ مسلم لیگ کے بارے میں لکھا جس پر یہ ناراض ہیں، انہوں نے کہا شکر ہے کانگریس کے فریب سے تو مسلمان میری تحریر سے بچ گئے، نہ ابو الکلام کی سنتے نہ حسین احمد مدنی کی، مگر یہ مسلم لیگ کی تحریک جو ہے نا کہ 4 آنے کے ممبر بنتے جاؤ، بے شک نماز نہ پڑھو، زکوٰۃ نہ دو، اس سے بھی اسلامی حکومت نہیں بن سکتی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارا آزاد علاقہ ہونا چاہیے، مگر یہ لوگ ابو بکر عمر علی عثمان بنیں گے جو نماز تک نہیں پڑھے، اب بے دین کی نہیں جانتے۔ اس کے لیے جماعت ایسی بنی چاہیے جو پہلے سے تیاری کرے، ابھی سے دین۔ مگر وہ قائد اعظم سے جب قمر الدین صاحب ملے، سیکٹری تھے جماعت اسلامی، انہوں نے کہا بالکل جو مودودی کہہ رہا بات وصول کی گئی کہ آدمی تیار ہوں گے تو کرسیوں پر بیٹھ کر اسلام، مگر وقت تھوڑا رہ گیا، گورنمنٹ برطانیہ کی کمر ٹوٹ گئی ہے، جنگ نے اس کو ختم کر دیا، وہ چھوڑ رہا ملک ہیں۔ اس لیے اب اس لمبے کام میں ہم لگ جائیں نا تو جو مال غنیمت سے حصہ جو لینا نا اس میں خلل پڑے، مجھے یہ کام کرنے دیں۔ مولانا اس کام میں لگ گیا، مولانا نے کبھی پھر مخالف لفظ نہیں کہا، بلکہ سرحد کے لوگوں نے ریفرنڈم پوچھا، کہا پاکستان کے حق میں ووٹ دو، ہاں یہ اس میں لگ گیا پھر بیٹا کہ جماعت تیار ہو لوگ، تو بعد میں بھی یہ کام ہوتا نا، ایسے مدارس ہوتے، ایسے کالج ہوتے۔ اب ہوا یہی غضب ہو گیا کہ جہاں بھی ہوا نا اور سب کچھ ہوا، یہ تعلیمی نظام کے بارے میں کوئی دینی تحریک کچھ نہیں کرتی۔ اگر کچھ دار ارکم وغیرہ بنے ہوئی نا وہ بھی زیادہ بعد میں پتہ چل گیا کہ بس کمرشلی ہیں، فیسیں زیادہ، اور وہی نظام تعلیم صرف قرآن جی حفظ زیادہ کراتے ہیں، یہ نہیں بات۔ نظام تعلیم جو اس میں بنیادی تبدیلی جو ندوۃ العلماء میں مودودی صاحب نے کہا تھا اسلام کا نظام تعلیم وہ ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، اس طرح کی آئے گی نا ٹیم، ایسا مدرسہ قائم ہو۔